یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کا جو پروگرام ہے یہ خاص طور پر بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ خاص پروگرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بتایا جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو حادثہ یا واقعہ یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی ٹائم کیسے معلوم کریں کہ وہ کس ٹائم ہوگا یا کس ایج میں ہوگا، یہ ہم کیسے معلوم کریں۔ تو بالکل پیارے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ سے ٹائم دیکھا جا سکتا ہے۔ کس طرح دیکھا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی کی لکیر کی، تو زندگی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہوگی اور دماغ کی لکیر کچھ اس طرح سے ہوگی، اور اس طرح سے یہ جو ہے نا دل کی لکیر۔ یہ تو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ماشاءاللہ سے اس چیز میں حفظ ہو چکے ہیں۔ اور پھر جو نا یہ ہے قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے، قسمت کی لکیر ہے، یہاں جاری ہے یا یہاں جاری ہے، اس کا تعین بعد میں کر لیں گے۔ تو اب میں بتاؤں کہ واقعہ یا حادثہ یہ جو چیز ہوگی کس ایج میں ہوگی، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 10-10 کرتے جائیں۔ یہ نا 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے نا، 8 یعنی کہ 80 سال کی عمر میں نے اس میں بنائی ہے۔ 80 سال کی عمر بنائی ہے تو خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کس طرح آتا ہے، تو اب میں سب سے پہلے قسمت کی لکیر پر بھی 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے نا، 8، اور یہ یعنی 9 10 20 کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ 8 والی بنائی ہے تو اس لیے اس کو بھی 8 پہ ہی رکھیں گے۔ تو اگر یہاں پر یہ ہم نے 8 والا یہ جو بنایا ہے، یہ اس طرح سے اگر یہ لکیر بیچ میں مٹی ہوئی لکیر ہے، یعنی نہ ہونے والی لکیر نا، اس کے بعد اس لکیر کو یہاں کر لیتے ہیں۔ یہاں یعنی ان کا جو کاروبار ہے، یہ جو چیز ہے بڑا اچھا چل رہا ہے، 10 20 30 40 50 تک تو اچھا چل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ یہاں آ کر بالکل لکیر ختم ہو جاتی ہے اور آگے پھر چل پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا 35 40 یا 50 کون سی عمر میں ہوگا، یا آپ اپنے ہاتھ پہ لکیریں ماریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ایج کا ہوگا۔ مثال اگر جو ہم نے بنایا ہے وہ یہ 10 20 30 40 50 60 60 بنایا، 60 کی عمر میں یعنی قسمت کی لکیر یا کاروبار میں گھاٹا ہونا یا کوئی بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، جس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناگانی کوئی آفت، جیسے آگ لگ جانا یا ڈاکو وغیرہ لوٹ لاٹ کے لے جائیں سب کچھ، یہ جنی ہو جانا، یہ وہ علامت ہے۔ اور اسی طرح سے جو یہ ہے نا، اسی حساب سے اگر ہم زندگی کی لکیر کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی جنی ہمیں ایسا ہی نظر آئے گا۔ وہاں پر بھی نظر آئے گا کہ جیسے زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو زندگی کی لکیر کہاں پر ٹوٹی ہے؟ دیکھیں 10 20 30 40 کی ایج میں جنی ایک بڑا جھٹکا لگا، جس سے جنی اٹیک بھی ہونے کا خدشہ تھا، یا اٹیک ہوا، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، یا کوئی حادثہ ہوا، اس کے بعد جنی زندگی کی لکیر جنی ٹوٹ گئی، کافی بڑا حادثہ تھا، اور اس سے قسمت بھی متاثر ہوئی۔ یہ قسمت جہاں متاثر ہے وہ بھی ہے، زندگی یہاں متاثر ہے وہ بھی ہے۔ اور اگر اس طرح سے اگر مثال لو، اگر ہم اس کو کرتے ہیں دل والی لکیر کو بھی 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے، 8 ہم کرتے ہیں، تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 8 ہم نے لکیریں بنائی ہیں، اس میں یہاں پر جزیرہ آتا ہے، یہ اس طرح کا جزیرہ آتا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم زندگی کی لکیر اس کو گنتے ہیں 10 20 30 40 کی ایج میں کوئی دل کا معاملہ، یعنی دل کی کوئی پرابلم نظر آ سکتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ میں نے بنایا کہ یعنی دل کی لکیر بالکل یہاں پر یعنی جزیرہ بن گیا یا نقطہ بن گیا، کوئی چیز یعنی اس ایج میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ دماغ کی لکیر میں کوئی پرابلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو دل کی لکیر میں کوئی نقطہ یا کوئی جزیرہ آ رہا ہے، تو یہ کون سی ایج میں آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، یہ بھی آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دماغ کی لکیر میں جزیرہ آیا، جن دماغ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ دل کی لکیر میں جزیرہ آیا کہ دل کی کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، تو کس ایج میں ہو سکتی ہے آپ یہاں سے گن سکتے ہیں، 10 20 30 40 50، یعنی 50 کی ایج میں جزیرہ بن رہا ہے، تو 50 کی ایج میں دل کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور دماغ کی جو لکیر ہے اس میں جنی جو بنا ہوا ہے اس کے حساب سے دماغ کی پرابلم ہو سکتی ہے۔
پھر یہ قسمت کی لکیر میں جزیرہ ہے یا کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، زندگی کی لکیر میں بھی جزیرہ ہے، اور اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کے بعد جزیرہ ہے اس جگہ پہ، تو جزیرے کا مطلب ہے کہ کافی جنی بیماری یا کافی بڑی بیماری ہونے کا خدشہ ہے، کافی بڑا حادثہ ہونے کا خدشہ۔ اسی طرح سے قسمت کی لکیر یعنی قسمت کو پرابلم بنانے والی جو لکیر ہے وہ یہ ہے، اور اسی طرح سے دماغ کی لکیر پر جزیرہ یعنی دماغ کی کوئی پرابلم کس ایج میں ہوگی، 10 20 30 40 یعنی 30 سے 35 کی عمر میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں بنائیں گے نا تو بڑا کوشش کیجیے گا کہ فاصلہ بالکل ایک جیسا ہو، یعنی فاصلہ یہ نہ ہو کہ ایک لکیر اگر یہاں آ رہی ہے تو دوسری یہاں آ رہی ہے، یہ نہیں ہو۔ اس میں آپ اسی طرح سے کریں، اس طرح سے یعنی فاصلہ رکھ کے 10 20 30 40 50 اس طرح سے آپ کریں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ حادثہ یہ واقعہ کس ایج میں ہوگا۔ پھر اگر آپ کے جو کامیابی کی لکیر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور اس کے یعنی درمیان میں جزیرہ آ رہا ہے، تو یعنی جو کامیابی آپ کو ملے گی اس کامیابی کے بعد اچانک کوئی بہت بڑی پرابلم آئے گی، بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اس کے بعد یہ لکیر پھر کلیئر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم ٹریول دیکھتے ہیں، لانگ ٹریول ہے، یہ کوئی ایسے ٹریول ہیں، ٹریول میں اگر دیکھیں یہاں ایسے 2 شاخہ بنتا ہے تو آپ جائیں گے ایک ملک اور پہنچ جائیں گے دوسرے ملک، یہ یعنی وہ چیز۔ اور پھر اگر اس میں جزیرہ آ رہا ہے تو یہ سمجھو کہ سفر آپ کا اچھا ہوگا، لیکن وہاں جا کے کسی بیماری یا کسی مشکل کا شکار ہوں گے کیونکہ جزیرہ ہے۔ اس کے بعد اگر یہ لکیر چل رہی ہے اور چل کے ٹوٹ رہی ہے سفر کی لکیر، یعنی سفر میں ایک بڑی پرابلم آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد یہ معاملہ سولو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو نا وہ یاد رکھنے والی ہے کہ جتنی بڑی لکیر زندگی کی لکیر میں جزیرہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، قسمت کی لکیر میں جزیرہ یہ ٹوٹی ہوئی، دماغ کی لکیر میں جزیرہ اگر ٹوٹے، دل کی لکیر میں جزیرہ اگر ٹوٹی ہوئی، اگر ایسی لکیر موجود ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں جی کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی تو آپ اس کا حسب توفیق یعنی صدقہ دے دیں۔ سب سے بہترین صدقہ یہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور دوسرا یعنی کسی مجبور یا کسی پریشان کی ہیلپ کرنا، یعنی کسی مجبور یا کسی پریشان کی ہیلپ کرنا۔ اگلا مسئلہ یہ، تو پیارے دوستو اس چیز کو ضرور اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اور لکیریں جس طرح میں نے آپ کو کہی اس طرح بنائے گا کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے، تاکہ آپ کو پکا اندازہ ہو کہ 30 میں حادثہ ہوگا، 20 میں ہوگا، 25 میں ہوگا، کتنے میں ہوگا، وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس میں۔ تو اس سے پہلے آپ کے علم میں جب یہ چیز آ جاتی ہے، مثال اگر آپ کے ہاتھ میں جزیرہ بننا شروع ہوا ہے یا لکیر ٹوٹنا شروع ہوئی، ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور جزیرہ بننا شروع ہوا ابھی بنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ دے دیں، اس سے پہلے کہ وہ بنے، اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹے، یہ ختم ہو جائے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ماجبین انصاری نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں یعنی دماغ اور زندگی کی لکیر کے درمیان ایک کراس ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور میری جو مشتری والی جو انگلی ہے اس کے نیچے ایک کراس ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور آگے یعنی 2 لکیریں جو چل رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ وہ جو 2 لکیریں آپ دیکھ رہی ہیں یہ کامیابی کی لکیریں ہیں، اور یہ یعنی آگے بڑھ رہی ہیں، یعنی کہ کامیابی کے قریب ہونا چاہ رہی ہیں، اور یہ کامیابی کے قریب پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد مشتری کے نیچے جو اسٹار بنا ہوا ہے اور دماغ اور زندگی کے درمیان جو کراس بنا ہوا ہے یہ اچھی علامت ہوتا ہے۔ مشتری کے درمیان جو کراس آ جاتا ہے اس کے ابھار پر، یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہوتا ہے۔ اور دماغ اور زندگی، دماغ اور دل کی لکیر کے درمیان جو کراس ہوتا ہے یہ بھی بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن ایک چیز کو ذرا سا آپ فوکس کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ موبائل بہت نزدیک سے دیکھتی ہیں یا ٹی وی بہت قریب بیٹھ کے دیکھتی ہیں تو یہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی بینائی کے اوپر فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو اتنا کچھ نہیں ہوگا لیکن آگے چل کے اس میں پرابلم بن سکتی ہے، تو لہٰذا ابھی سے محتاط رہیں تو بہت بہتر۔ اور آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں 1 نہیں 4 سے 5 اسٹار موجود ہیں۔ محمد یوسف نے سوال کیا لیاقت پور سے کہ گزشتہ سالوں سے میں جو کام کر رہا ہوں اس میں بہت اچھا تھا، لیکن اب جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں پرابلم آ رہی ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ بھی پرابلم کا شکار ہے، اور وہ دل کی لکیر کی طرف رخ کر رہی ہے۔ جو نہیں موجودہ وقت میں جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کے دماغ کے اوپر آپ کے دل کی حکمرانی چل رہی ہے، اور جس طرح آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس طرح کر رہے ہو، جس طرح دماغ چاہ رہا ہے وہ نہیں کر پا رہے۔
بہرحال ایسا بھی نہیں کہ آپ کا آنے والا وقت برا ہے، وقتی طور پر یہ پرابلم ہے، اور یہ پرابلم آپ کو 2022 کے 7ویں اور 8ویں ماہ تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے حالات بہتر ہو جائیں گے، جیسے پہلے کام بہتر تھا انشاءاللہ العزیز اس سے بھی زیادہ بہتر کام ہوگا۔ کمال نے سوال کیا گوادر سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر کتنی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے، محبت یا لنک کی ایک لکیر موجود ہے۔ بہرحال جو شادی کی لکیر ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی، تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک گزارے والی لکیر ہے کہ جنہیں ایک سلسلہ چل رہا ہے، چلنے دو اس کو جس حساب سے بھی۔ باقی آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی جو لکیر ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے، اور اگر زیادہ گہری ہو گئی تو آنے والے وقت میں شادی کی لکیر بھی ہو سکتی ہے۔ محمد حبیب نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر ہیں یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر موجود ہے، لیکن سفر آپ کو 2023-2024 میں آنے کے چانس ہیں۔ مزمل نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت کی لکیر پر 2 جزیرے نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں جو قسمت کی لکیر کو بلاک کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ ذیل کی انگلی کی طرف جا رہی ہے۔ ذیل کی انگلی کی طرف جانے والی لکیر یعنی ابھار کراس کر جائے، یہ لکیر یعنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی میں پرابلم بننے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور دوسری آپ کے ہاتھ میں جو لکیر شروع ہیں 2 شاخہ ہے، اور اینڈ میں بھی 2 شاخہ ہے۔ شروع میں 2 شاخے کا مطلب یہ ہے کہ بنائی یعنی کمزور ہونا، اور اینڈ میں 2 شاخہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام سے 2 کام نکلنا، یعنی ایک وقت میں 2 مختلف کاموں میں 2 مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرنا۔ فاروق نے سوال کیا کشمیر سے کہ بہت زیادہ غربت ہے، یہ بتائیں کہ یہ غربت کب ختم ہوگی؟ پیارے دوست، میں آسان سا ایک عمل آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ وہ کر سکیں گے تو انشاءاللہ العزیز 2 سے 2.5 یا 3 ماہ کے اندر اندر آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ استغفر اللہ جو یہ کریں، اور دوسرا عمل یہ کریں یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا ولی ہو، یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا ولی ہو، یہ یاد کر لیں اس کو، اور توبہ استغفار کو لگاتار 2-3 تسمیہ روز کی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے حالات 2 سے 2.5 ماہ میں ایسے بدلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نوری خان نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، اور نہ ہی اپنا گھر ہے، یہ بتائیں کہ اپنا گھر کب تک بنے گا اور کب ہمارے حالات اچھے ہوں گے؟ میں شادی شدہ ہوں۔ دیکھیں جی، دولت ہوتی ہے عورت کے نصیب سے، اور اولاد ہوتی ہے مرد کے نصیب سے۔ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے یہ گزشتہ 2.5 سالوں سے ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، یہ چل نہیں رہی۔ یہ اگر 2 یا 2.5 ماہ یا 3 ماہ کے اندر چل پڑتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورہ اخلاص اور آیت کریمہ اس کی ایک تصویر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ ساجد الرحمن نے سوال کیا لیاقت پور سے کہ نوکری کے لیے کئی جگہ پہ اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن وہاں سے نہ کوئی جواب آ رہا ہے اور نہ کوئی نوکری آ رہی ہے، تو یہ بتائیں کیا کروں؟ دیکھو پیارے دوست، آپ کوشش کرو سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ایک تصویر روز کا معمول بناؤ، اور اس کے بعد میرا مشورہ آپ کو کہ آپ کاروبار کرو، کاروبار میں آپ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نوکری اور ملازمت میں وقت پاس ہوگا، پھر جو نا آگے آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔